بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج صبح سے جو پاکستان کے اندر جو قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے، ایک سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق جو اجلاس ہو رہا تھا، اس کو وہ پچھلے 3 تاریخ کو تصور کر کے اجلاس کیا جا رہا تھا، اور باقاعدہ سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی کہ 10:30 بجے آپ نے اجلاس کرنا ہے، نہ اس سے آگے نہیں آپ جا سکتے۔ انہوں نے 10:30 بجے ایگزیکٹ اجلاس شروع کر دیا، اور پھر سپریم کورٹ کو یہ بھی اعتراض تھا کہ لوگوں کی سنی نہیں گئی دونوں سائڈ کی، تو وہ باقاعدہ تسلی سے وہ سن رہے ہیں۔ ابھی تک جو سی کارروائی جاری ہے، اور دونوں طرف کے لوگ جو سے بول رہے ہیں، اور جو کچھ میں نے 4 سال میں نہیں سنی تھی باتیں، وہ پوری رات ہماری کیونکہ کینیڈا میں رات لگ گئی تھی، وہ ہوا۔ خبر یہ ہے کہ جو ریڈ زون ہے، ہیوی سیکیورٹی جو آرمی ہے، وہ ریڈ زون میں داخل ہو چکی ہے۔ تقریباً کوئی اس وقت تک 20 کے قریب ٹرک جو سے ہیں وہ آ چکے ہیں، اور جو پتہ لگ رہا ہے کہ ابھی اور مزید جو سے اس میں آ رہے ہیں۔ ریڈ زون میں آرمی کا کیا کام ہے، کیا ایسی ضرورت تھی وہاں پہ؟ تو کوئی کیونکہ ایف سی موجود تھی سب نے، لیکن بہرحال آرمی آ گئی ہے۔ اور یہ اجلاس کتنا لمبا جاتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اگر 160 ارکان یا 155 ارکان جو ہیں حکومتی ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ ہم نے بولنا ہے، تو سپیکر ان کو بولنا چاہیے پڑے گا، کیونکہ سنی سب کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ 160 یا 150 ارکان جو قومی اسمبلی میں حکومت کے ہیں کوئی اچھی بات کر دے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے منہ سے اچھی بات نکل جائے۔ بہرحال وہ اس وقت جو تقریریں ہیں وہ جاری ہیں، اور دونوں طرف کے جو سے ہیں وہ پرانی باتیں نکل رہی ہیں۔ زیادہ تر جو پلہ بھاری نظر آتا ہے وہ حکومت کا ہے۔ سب سے بڑی جو اہم خبر کے لیے میں اس وقت آپ کے سامنے آیا ہوں، کیونکہ میں خود بھی کارروائی سن رہا تھا، کہ فوج جو سی ہے متحرک ہو گئی ہے، کہ فوج کو مجبور کر دیا گیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے حکومت تبدیل ہو رہی ہے، جس طریقے سے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے، بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہم آپ کو یہ بھی کر سکتے وہ بھی۔ اس کا مطلب کہ سپریم کورٹ کے جج ان کے ہاتھ میں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ دھمکی دی کہ ہم آپ کو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے۔ تو بہرحال آرمی جو سی ہے وہ ریڈ زون میں داخل ہو گئی ہے، اور اس وقت جو سی ہے انہوں نے اپنے کارروائی کے لیے کیا ان کو آرڈر آتا ہے، 1 گھنٹے بعد آتا ہے، آدھے گھنٹے بعد آتا ہے، یا وہ اسمبلی میں داخل ہو جاتے ہیں، کچھ ہونے والا ضرور ہے۔ حکومت اتنی آسانی سے ان کو حکومت نہیں دے گی، جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ میں آخری بال تک کھیلوں گا، اور وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ آخری بال تک کھیلیں گے، اور آخری بندہ بھی جو ان سے نا وہ تقریر کرے بغیر نہیں جائے گا، اور اپوزیشن بھی کرے گی اور حکومتی بھی کرے گی۔ یہ کتنے دیر چلتی ہے؟ کیونکہ 11 اپوزیشن کی جان یوں نکلی ہوئی ہے کہ شہباز شریف کا اور حمزہ شہباز کا 11 تاریخ کو جو ان سے ہیں وہ کیسز ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے فرد جرم جو سے ہے وہ عائد ہونا ہے۔ فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملزم ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ جب ملزم ڈکلیئر ہو جائیں گے تو وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کا الزام ہے۔ کوئی عام چھوٹی موٹی جیب کاٹنے کا الزام نہیں ہے، بہت بڑی کرپشن کے الزامات ہیں دونوں باپ بیٹے کے اوپر۔ تو ان کو وہ کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں جاتے، یہ ایسے اچھے کاروباری لوگ ہیں، یہ کرپشن میں جاتے ہیں۔ تو بہرحال فوج نے آخر تنگ آ کے فوج نے اپنا قدم اٹھا لیا ہے، اور فوج اگر آ جاتی ہے تو پھر 10 سال کے لیے خدا حافظ ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالی جو بھی آگے رپورٹ آئے گی، خبر آئے گی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔